بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج قدوس بدین جو منتخب ہو گئے، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا۔ آج اسمبلی کی جو کارروائی ہوئی اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ باتیں۔ نمبر 1 کہ کابینہ اب کیا ہوگی، اس کی لسٹ کیا ہے، کہاں بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ بتاؤں گا۔ دوسرا آپ کو بتاؤں گا کہ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کی جو چال ہے اس میں نہیں آئی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی دانشمندی سے شکست دے دی ہے۔ یہ میں ساری چیزیں آج آپ کو اس پروگرام میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے بات چیت کا سلسلہ شروع کروں، ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو یوٹیوب پہ پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو جی ناظرین، بات چیت کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو علم میں ہے کہ قدوس بدنجو صاحب نے جو جام کمال صاحب کو ہٹانے کی کیمپین شروع کی تھی، اس میں اپوزیشن نے بڑا کلیدی رول ان کے ساتھ مل کے ادا کیا، اور ان کے ساتھ جو ناراض اراکین کے علاوہ اگر اپوزیشن اراکین ان کس کھل کے ساتھ نہ دیتے تو یہ موو شاید کبھی بھی کامیاب نہ ہو پاتی۔ تو اب ناظرین، آج آپ کو معلوم ہے کہ 39 ووٹ بھی لے کے انہوں نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا قدوس بدنجو صاحب نے، اور اگلے 6 ماہ کے لیے اب ان کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ اگلے 6 ماہ تک ان کے خلاف اب آئینی طور پہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی۔ تو قدوس بدنجو جو تھے وہ اب کامیابی سے آگے بڑھے ہیں، اور ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ کابینہ کے حوالے سے کہ ایک تو اپوزیشن کسی قسم کی کوئی عہدہ نہیں لے گی، کوئی وزارت نہیں لے گی، کوئی مشیر معاون خصوصی کچھ بھی نہیں لے گی، بس انہیں ان کے حلقوں میں جو آئینی طور پہ فنڈز ملنا چاہیے تھا ترقیاتی منصوبوں کے لیے وہ دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کا ایک مطالبہ تھا جو روز اول سے تھا کہ ان کے حلقوں میں جن غیر منتخب لوگوں کو ترقیاتی فنڈز دیے گئے ہیں اس کی تحقیقات کروائی جائے، اور اس کے میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کے ذمہ داران کو سزا دی جائے، اور اس کے حوالے سے انکوائری کی جائے۔ تو میرے ذرائع کے مطابق قدوس بدنجو صاحب اور ان کے رفقا نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے، اور اب بہت جلد جو غیر منتخب لوگ تھے ان کے فنڈز ان کو جو ملے ہیں وہ کیوں ملے ہیں اور کس نے آئین کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز ہوگا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے بڑے نام آپ کو بڑی مشکلات میں دکھائی دیں۔ ناظرین، میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج میں نے جیسے کہا کہ اپوزیشن کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں لے گی، لیکن آج اعتماد کا ووٹ لیتے ہوئے اپوزیشن بلوچستان اسمبلی میں موجود نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے قدوس بدنجو نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، 39 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، جس میں قدوس بدنجو صاحب کا اپنا ووٹ شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ جام کمال صاحب کا ووٹ شامل نہیں ہے، ANP کے ایک رکن نعیم بازئی لیٹ آئے، تو انہیں ان کے 41 کا یہ الائنس تھا جو جام کمال صاحب کے ساتھ تھا اور ابھی بھی ہے، تو اس میں صرف یہ 3 ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے۔ قدوس بدنجو کیونکہ امیدوار تھے تو وہ خود اپنے آپ کو اعتماد کا ووٹ نہیں دے سکتے تھے، اس لیے یہ 39 ووٹ آئے۔ تو لیکن ووٹنگ کے بعد اپوزیشن ایوان میں آئی اور انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم نے قدوس بدنجو کو اس لیے سپورٹ کی کیونکہ ہم جام کمال کو ہٹانا چاہتے تھے، اور ہم نے قدوس بدنجو کو اس لیے اسٹرینتھن کیا، لیکن ہم فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور توقع کریں گے کہ قدوس بدنجو ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ناظرین، اب آ جائیے کہ کابینہ کیا ہوگی۔ پہلے سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ایک جو اسٹیبلشمنٹ کی میرے ذرائع کے مطابق پوری کوشش تھی کہ جو PDM ہے بلوچستان میں، یعنی کہ اپوزیشن جماعتیں ہیں، انہیں کابینہ کا حصہ بنایا جائے تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ بلوچستان میں اپوزیشن جو حکومت میں شامل ہو گئی ہے اور اس سے PDM کو دھچکا لگے گا، لیکن PDM کی مرکزی قیادت اس چیز کو بھانپ گئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی صوبائی قیادت کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، لہذا وہ حصہ نہیں بنے۔ یو اسٹیبلشمنٹ کی یہ چال ناکام ہو گئی اور اپوزیشن اس جال میں پھنسنے سے بچ گئی۔ ناظرین، جہاں تک وزراء کی بات ہے تو نئے وزراء کی لسٹ اسلام آباد میں فائنلائز ہو رہی ہے میرے ذرائع کے مطابق، اور اسلام آباد سے یہ لسٹ فائنلائز ہو کے بہت جلد کوئٹہ چلی جائے گی، اور کوئٹہ میں اس لسٹ کو پھر اناؤنس کر دیا جائے گا اور اس کے مطابق وزارتیں دی جائیں گی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو 14 یا 16 ناراض اراکین تھے، اب ساری وزارتیں ان کے پاس نہیں جائیں گی بلکہ اتحادیوں کے پاس بھی جائیں گی، اور اس کا قوی امکان ہے جو پالیسی بنائی جا رہی ہے اس کے مطابق
جو ناراض اراکین ہیں ان کو جتنی بھی وزارتیں ملیں گی وہ بڑی اہم امپورٹنٹ منسٹریاں ہوں گی جن کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے، وہ ساری وزارتیں اب ناراض اراکین کے پاس آئیں گی، جبکہ جو عام سی یا جن وزارتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے یا جن میں اختیارات کتنے زیادہ یا بجٹ وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ وزارتیں اتحادیوں کو دی جائیں گی یا جام کمال صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے والے افراد کو دی جائیں گی۔ تو ناظرین، بلال ڈار کو اجازت دیجیے، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو خدا حافظ کہوں، ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔